رائےوں کو جمع کرو. اور کبھی مثال دے کے کہتے ہیں موجود ہے. شہد کی مکھی کا کام یہ ہے کہ وہ پھولوں میں سے رس کو چوس کر اسے لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے. یہ شہد کی مکھی کا عمل ہے کہ وہ پھولوں سے رس چوس کر اسے لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے. اور جب مختلف پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوس کر لا کر چھتے میں جمع کرتی ہیں تو پھر وہ کیا بنتا ہے جی؟ فیہ شفاء للناس. فیہ شفاء للناس. حکیموں کی دوائیں سب شہد، اس کا جزء اعظم ہے شہد. تو رس تو سب پھولوں میں ہے، رائے تو سب کے دماغوں میں ہے، لیکن مشورے کا عمل ہے ان پھولوں سے رس کو لا کر چھتے میں جمع کرنا. اگر وہ پھولوں میں رہ جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اگر اسے پھولوں سے شہد کی مکھی کو جب وہ لا کر جمع کرتی ہے چھتے میں تب جا کے وہ کیا بنتا ہے؟ شہد. فیہ شفاء للناس. اللہ نے تمام امراض کی اس میں دوا رکھی ہے. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ رائےوں کو جمع کرو، کہ جب رائیں جمع ہوں گی کہیں تو پھر وہ شہد بنے گا. پھر اللہ اس سے امراض کو دور کریں گے، شفا بھی دیں گے، غذا بھی دیں گے. غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. ہر ایک کے ذہن میں رہ جائے تو رس ہے. اپنے اپنے ذہن میں دماغ میں رائے ہیں، جمع کرو تو انشاءاللہ پوری امت کے لیے نفع ہے اس کا. تو اس بنیاد پر کہ اجتماعیت بغیر مشورے کے قائم نہیں ہوتی. اجتماعیت بغیر مشورے کے قائم نہیں ہوتی. جب جماعت کی نماز فرض ہوئی ہے، جب جماعت کی نماز کا حکم آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہر امت میں تھی، کسی نہ تھوڑے فرق کے ساتھ ہر امت میں نماز تھی، لیکن جماعت بنا کر نماز پڑھنا یہ حضور کی امت کی خصوصیت، پڑھنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. تو جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، جب یہ حکم آیا تو صاحب وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وحی اتر رہی ہے، جبرائیل آ رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے وحی نہیں آئی. صاحب وحی موجود ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، وحی لا رہے ہیں. اتنا بڑا معاملہ کہ امت کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے اور کیسے جمع کیا جائے، وحی نہیں آ رہی ہے. جب وحی نہیں آ رہی ہے تو حضور نے کیا کیا بھائی؟ مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا. تو وحی نہیں آئی، مشورہ صحابہ سے کیا. کیوں؟ کہ قیامت تک کے لیے امت کو مشورہ سکھانا ہے. قیامت تک کے لیے امت کو مشورہ سکھانا ہے، امت کو مشورے پر ڈالنا ہے. کیوں؟ کہ قیامت تک امت مشورے سے چلے گی. تو مشورہ کیا حضور نے، اور ایک مجلس بغیر فیصلے کے حضور موجود ہیں، صحابہ رائے دینے والے موجود ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دیر وہ مجلس چلی ہوگی جس میں نماز کے بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے مشورہ ہوا، لیکن کسی نتیجے پر پہنچے بغیر وہ مجلس ختم ہو گئی. ایسا ہی ہے نا؟ حضور نے فرمایا اچھا بھائی اور کرو، اور سوچو، اور غور کرو. اور صحابہ انہی فکروں میں لوٹے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو خواب کے ذریعے رہبری کی. انہوں نے آ کے حضور کو اپنا خواب سنایا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بلال کو بلاؤ، وہ اذان دیں، انہیں بتاؤ یہ کلمات، وہ اذان دیں. تو امت کو مشورہ سکھایا گیا، مشورے پر ڈالا گیا. تو بھائیو، ہمارے کام کی بنیاد ہے مشورہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر.
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اور اس خط کو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتیب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے میں لکھا، جمع کیا ہے. اس خط کو مولانا علی میاں صاحب نے جمع کیا ہے، لکھا ہے، مکاتیب میں لکھا ہے. اس خط میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا ہے کہ آئندہ یہ کام، یہ ان کی دور، اللہ تعالیٰ نے ان کو کام کی جو فہم اور دور رس جو ان کو ذہن دیا تھا اس کا، تو اس نے صاف لکھا ہے کہ آئندہ یہ کام ایک مجلس شورا کے تحت چلے گا. یہی الفاظ ہیں، وہ موجود ہے یہاں، بہت سوں کے پاس موجود ہے، لے کے دیکھ لیجئے اسے، نہیں تو ہمارے کچھ ساتھیوں کے پاس موجود ہے، لے لیجئے. تو یہ خط لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور مولانا علی میاں صاحب نے اسے مکاتیب مولانا الیاس میں جمع کیا ہے، جس میں مکتوبات مکاتیب جمع کیے ہیں مولانا الیاس صاحب کے. وہ خط یہاں موجود ہے ہمارے ساتھیوں کے پاس. اس میں صاف فرمایا ہے کہ آئندہ یہ کام ایک مجلس شورا کی ماتحتی میں چلے گا، اور اس کا ایک متعینہ وقفے کے ساتھ اس مجلس شورا کا انعقاد ضروری ہے. انعقاد کے معنی ایک وقفے کے ساتھ ان کا جمع ہونا، جمع ہو کر امور پر مشورہ کرنا، ایک متعینہ وقفے کے ساتھ ان کا اس مجلس شورا کا انعقاد ضروری ہے. یہ لکھا ہے اس میں، پڑھ کے دیکھ لیجئے. کسی کے پاس ہے بھائی کتاب؟ کسی کے پاس ہے کتاب یہاں؟ ہاں ذرا منگوا لیجئے، اگر ہے تو میں خالی صرف وہ 4 سطریں سنا دیتا ہوں، کہیں میرے وہ بھول چوک نہ ہو میرے کہنے میں. تو منگوا لیجئے، میں وہ 4 سطریں سنانا چاہتا ہوں. وہ کاپی ہو تو کاپی ہی منگوا لیجئے. یا اچھا، اب ایک تنقیدی ذہن ہوتا ہے. تنقیدی ذہن یہ ہے کہ ہر چیز میں سے کیڑے نکالو. یہ وہی ہے، میں دیکھ لوں گا تو پتہ چل جائے گا مجھے. نہیں، وہ خط کہاں ہے؟ مولانا الیاس صاحب کا خط کہاں ہے؟ ہاں یہ ہے، اس کا یہ اس کا حصہ ہے. میرے نزدیک جو کام چلنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے وہ مشائخ طریقت، علماء شریعت، ماہرین سیاست کے چند ایسے حضرات کی جماعت کے مشاورت کے ماتحت ہونے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک جو کام چلنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے وہ مشائخ طریقت، علماء شریعت، ماہرین سیاست. ماہرین سیاست سے آپ ہمارے زمانے کے سیاست دانوں کا قیاس مت کیجئے. ماہرین سیاست سے آپ ہمارے زمانے کے سیاست دانوں پر قیاس نہ کیجئے. اس زمانے کے جو ماہرین سیاست تھے وہ تھے مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مالٹا کی جیل کاٹی اور جنہوں نے جمعیت العلماء کی بنیاد رکھی، اور جن کے سب شاگرد ہیں. مولانا اشرف علی صاحب بھی شاگرد ہیں، مولانا حضرت مدنی بھی شاگرد ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب بھی شاگرد ہیں، اور مولانا انور شاہ کشمیری بھی ان کے شاگرد ہیں. یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کے شاگرد ہیں، اور وہی اسیر مالٹا ہیں جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی سب سے پہلی مرتبہ تحریک اٹھائی تھی. یہ ہیں ماہرین سیاست، اور ان کے خادم خاص ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ترجمے کے شارح ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ. یہ ماہرین سیاست ہیں. مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، یہ سب جو اس زمانے کے امت کے جو سربراہ تھے وہ ہیں. وہ ان کو سامنے رکھ کے کہا ہے مولانا الیاس صاحب نے. کہیں آپ یہ سمجھیں گے کہ آج کے سیاستدانوں کو سامنے رکھ کے کہہ دیا ہے. اور اس مشاورت کا انعقاد خاطر خواہ مدام رہے. مدام رہے گا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی متعینہ وقفے سے ان کا جمع ہونا ہو.
اور عملی چیز سب اس کے ماتحت ہو. یہ مولانا الیاس صاحب کے الفاظ ہیں, عجیب و غریب الفاظ ہیں, یہ الہامی ہیں. سو ایک تو اول ایسی مجلس کے منعقد ہو جانے کی ضرورت ہے. مکاتیب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جمع کردہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 4 جملے خاص ہیں کہ ایسی جماعت میرے نزدیک ایسے حضرات کی ایک جماعت کے مشاورت کے ماتحت ہونے کی ضرورت ہے, اور اس ایک نظم کے ساتھ حسب ضرورت مشاورت کا انعقاد خاطر خواہ مدام رہے اور عملی چیز سب اس کے ماتحت ہو. تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کا فرمایا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تنقیدی ذہن ہوتا ہے, تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اتنے زمانے کے بعد آپ کو خطا یاد آیا ہی ہے. مولانا الیاس صاحب چلے گئے, مولانا یوسف صاحب چلے گئے, مولانا انعام صاحب چلے گئے, اور اس کے بعد بھی 20 سال گزر گئے, تو یہ اتنے زمانے کے بعد آپ کو یاد آیا. یہ تنقیدی ذہن ہے, اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میں بتاتا ہوں, اس کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ ان حضرات نے باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ اگر وہ کوئی بات کہتے تو کوئی ان سے یہ نہ پوچھتا کہ ایسا آپ نے کیوں کہا. اگر وہ کہتے کہ یوں کرو تو کوئی یہ نہ کہتا کہ کیوں ایسا کریں. اللہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ ذہن و دماغ سوال کے بغیر ان کی بات کو قبول کر لیتے تھے ساری دنیا والے, لیکن انہوں نے خود اپنے کو پابند کر دیا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو خود پابند کر دیا تھا, جس کی مثال میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال دی. اب میں ایک مثالیں دوسروں کی بھی دیتا ہوں. مثالیں تو سینکڑوں ہیں اور مجھے یاد ہیں الحمدللہ, کم سے کم 10 مثالیں میں ہر حضرت جی کی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو پابند کیا تھا. لیکن نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے, 10 دن کا جوڑ رکھیے تاکہ ہم بھی جو کچھ ہے اندر سے کہیں. 1 گھنٹہ دے کے یہ کہتے ہیں کہ 12 بج رہے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب کی تو میں نے مثال دی کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے پوچھوایا کرتے تھے کہ مولانا مفتی صاحب کے پاس پیش کرو میری ساری بات کو, اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب اگر کوئی چیز آپ سنت شریعت کے خلاف میری کام میں دیکھیں تو آپ عند اللہ آپ ذمہ دار ہوں گے کہ آپ اس سے مجھے متنبہ کریں. اور حضرت شیخ سے, شیخ الحدیث سے, حالانکہ شیخ الحدیث عمر کے چھوٹے تھے, ان کے چچا بھتیجے تھے, شاگرد بھی تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا مشورے کا کہ ہمیشہ فرماتے تھے بھائی مشورے والوں کو بلاؤ, مشورے والوں کو بلاؤ, مشورے والوں کو بلاؤ. اور کوئی کام مولانا انعام الحسن صاحب سے مشورہ کیے بغیر مولانا یوسف صاحب نے طے نہیں کیا. میں ذاتی طور پر اس کا گواہی دے سکتا ہوں. کوئی چیز انہوں نے, مولانا انعام صاحب مشورے والے تو اور بھی تھے, مولانا عبید اللہ صاحب تھے, منشی بشیر صاحب تھے, یہ سب حضرات تھے, مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری تھے, سب تھے. لیکن مولانا انعام صاحب, ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ فجر کا بیان کر کے مولانا یوسف صاحب ناشتے کے لیے تشریف لاتے, اور وہ مشورے کے کمرے میں بیرون کے مہمانوں کا ناشتہ ہوتا, اور کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی بلوا لیا جاتا. تو ہمیشہ میں وہاں دیکھتا کہ مولانا یوسف صاحب بیان سے فارغ ہو کر آ کر بیٹھے, اور آ کر بیٹھتے ہی سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی مولوی انعام کو بلاؤ, بھائی مولوی انعام کو بلاؤ. ایک آدمی گیا بلانے کے لیے مولانا انعام صاحب کو, ابھی وہ جا کر واپس نہیں آیا کہ پھر یہ کہا ارے بھائی مولوی انعام کو بلاؤ. تو پھر دوسرا گیا, وہ دوسرا جا کے واپس نہیں آیا, پھر کہتے ہیں بھائی مولوی انعام کو بلاؤ. تو دوسرے کے پیچھے تیسرا گیا,
اور ماشاءاللہ مولانا انعام صاحب تو بالکل شہزادے کی طرح تھے، چہرہ بھی، لباس بھی، اور رعب بھی، آنکھ بھر کے آدمی ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو وہ اپنی اسی